بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر جو دیگر فرائض کو فرض کیا ہے اس میں سے ایک اہم رکن وہ زکوٰۃ کا بھی ہے۔ یہ بھی فریضہ اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ان مختلف لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھروں میں بیوائیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن گھروں کے اندر یتیم ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اس قسم کے مرض میں مبتلا جو دائمی مرض اور بیماری ہوتی ہے، ایک قسم کے معذور افراد وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا روزگار وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو روزگار کے مواقع فراہم نہیں ہوتے۔ زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے؟ اس زکوٰۃ کی ادائیگی سے ان لوگوں کا بھلا بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کے آسودگی ان کے گھروں کے اندر آ جاتی ہے، اور ان کے گھروں کے جو چولہے ہوتے ہیں وہ جو بجھے ہوئے ہوتے ہیں عرصے سے، اس زکوٰۃ کی بدولت وہ چولہے روشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے جو معاشرے میں غریب قسم کے لوگ ہیں ان کا بھلا ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ زکوٰۃ کا کیا ہے؟ دوسرا فائدہ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اوساخ الناس فرمایا۔ اوساخ الناس یعنی یہ جو زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں، یہ زکوٰۃ اصل میں مال کا اور ہماری پیسوں کا اور ہماری رقم کی جو میل ہوتا ہے اس میل کو ہم نکالتے ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم کپڑے اتارتے ہیں اور ہمارے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، جب تک اس کپڑوں میں سے وہ میل نہیں نکالا جاتا ہمارے وہ کپڑے پاک اور صاف نہیں رہتے اور اس کپڑوں کو پہننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ مطلب کپڑے اگر دیکھے جائیں تو کپڑوں میں بہت ہی تھوڑا سا میل ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑے سے میل کی وجہ سے اس کپڑوں کو پہننا ہم گوارا نہیں کرتے۔ ان کپڑوں کو پہن کر ہم کسی پروگرام میں جانا اچھا نہیں سمجھتے۔ ان کپڑوں کو پہن کر کسی تقریب میں جانا ہمیں یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کپڑوں میں میل موجود ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی طرح یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ یہ اوساخ الناس ہے، یہ میل ہے، اس میل کو نکالا جائے۔ یہ میل جب نکلتا ہے تو اس کے بعد باقی جو پیسے ہوتے ہیں اور باقی جو مال ہوتا ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ مال کے اندر یہ زکوٰۃ ایک قسم کا میل ہوتا ہے، یہ اگر نہ نکالا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ میل موجود ہوتا ہے، حالانکہ ہوتا تو بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے باقی سارا کا سارا مال وہ گدلا ہو جاتا ہے، وہ میلا ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر اس مال کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ سارا کا سارا مال جل جاتا ہے، کبھی ڈکیتی کا نظر ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور سمندر برد ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ پورا کا پورا مال ہمارے ہاتھوں سے نکل کر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تیسرا بڑا فائدہ زکوٰۃ کا کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ایک تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو مال محبوب ہوتا ہے، اور مال سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ مال سے انسان اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے کے دل میں مال کی اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ ہر وقت وہ مال جمع کرنے کے چکر میں پڑا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے نام پر مال کو ادا کرے اور غریبوں کے ساتھ بھلا کرے، اور بیواؤں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ اور فقراء کے ساتھ اور معاشرے کے ان تنگ دست لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے مال کے ذریعے سے، تاکہ اس مال کی محبت اس کے دل سے نکل جائے۔ تو تیسرا بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے دل میں مال کی محبت 100% پیدا نہ ہو۔ جب یہ خرچ کرتا رہے گا، غریبوں کو دیتا رہے گا، تو اس کے دل سے مال کی محبت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور چوتھا اور آخری بڑا فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے۔ انسانیت کو اللہ رب العزت نے حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ عیال اللہ،
یہ جو انسان مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے، جو ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ معاشرے میں ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے، تو اس شخص سے دلی طور پر ہمارے دل میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا بنیادی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بنیادی طور پر انسان کو تب حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے مال کو بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کرے، اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ غریبوں کا بھلا کرے، غریبوں کے ساتھ تعاون کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو۔ پہلا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو غریب قسم کے لوگ ہیں، نادار قسم کے لوگ ہیں، کمزور قسم کے لوگ ہیں، ان کا بھلا ہوتا ہے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ انسان کا جو مال ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اوساخ الناس فرمایا کہ زکوٰۃ میں سے جب ہم زکوٰۃ کی صورت میں میل نکالتے ہیں تو ہمارا باقی مال وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا بڑا فائدہ اس کا یہ کہ انسان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مال اپنے ہاتھوں سے کسی غریب اور مستحق کو دیتا ہے، تو مال کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اور چوتھا اور بڑا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کے بندوں کے ساتھ، نادار اور غریب بندوں کے ساتھ وہ تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں پر اور جن ساتھیوں پر، جن بہنوں پر اور ماؤں پر یا بھائیوں پر زکوٰۃ فرض ہے، ان کو چاہیے کہ اس فریضے کو ادا کیا کرے۔ رمضان المبارک میں چونکہ اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور تمام اعمال ان کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر اور ایک نفل وہ فرض کے برابر قرار دے